محبت عطا فرمائے اور حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 11 ربیع الثانی ہے، رات شہنشاہ بغداد پیران پیر غوث اعظم ولی کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے قرآن کریم سے ولی کی جو اللہ عز و جل نے تعریف فرمائی اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی کہ ولی کے پہچاننے کا معیار خالق کائنات جل وعلا نے خود بیان فرمایا اور آمینہ کے لال سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ، پھر اس کے بعد عادت کے خلاف واقع جو بھی ہوں انہیں ہم کہیں گے یہ کرامت ہے، کیونکہ ایمان و تقوی جب مل جاتا ہے تو پھر ایسی چیزوں کا جو عادت کے خلاف ہوتی ہیں ظہور ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا معیار۔ پھر اللہ عز و جل انہیں نوازتا ہے، ان پہ کرم فرماتا ہے، ان کی باتوں کو قبول فرماتا ہے، ان کی شانیں دکھاتا ہے، ان کا پرچار کرتا ہے، ان کے چرچے کرتا ہے، چرچے کرواتا ہے اللہ جل وعلا۔ اس لیے صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ صحبہ ذاتی طور پر یہاں موجود ہے، بچے بچے کے دل میں موجود ہے، بچہ بچہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا ترانہ گاتا ہے۔ پوچھو غوث اعظم پیران پیر غوث اعظم دستگیر 11ویں شریف، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ الرحمن، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ساری زندگی اللہ عز و جل کی اطاعت فرما برداری میں گزاری، جن کا پھر ہر لمحہ ہی یاد الہی میں گزرا، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرا۔ تو جب ان لوگوں نے مالی کی عزت کی، مالی کی عزت کی، مالک کی قدر کی، تو پھر مالک قدردان ہے، مالک وہاں نظر آ رہا ہے۔ اصل ذلیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم قدر نہیں کرتے، اس لیے ذلیل ہوتے ہیں۔ جو قدر کرتے ہیں وہ ذلیل نہیں ہوتے، انہیں عزت ملتی ہے، انہیں عزت ملتی ہے، انہیں مقام مرتبہ ملتا ہے، کیونکہ وہ قدر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قدر کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی اللہ اور اس کے رسول کا بڑا ادب کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اسی وجہ سے پھر ان کا مقام۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بے قدری کرتے ہیں، ادب کم کرتے ہیں، کبھی بات مان لی کبھی نہ مان لی، کبھی اطاعت کر لی کبھی نہ کر لی، دل کیا فجر پڑھ لی دل کیا نہ پڑھی۔ یہ ہمارا، اس لیے ہمیں سزائیں ملتی، کیونکہ ہمارے ہاں محبت ہی کم ہے تو ادب بھی کم۔ تو ولی وہ تو منتظر رہتے ہیں کہ کب حکم خدا ہو اور اس پہ ہم عمل کریں، ان کی تو یہ عادت ہوتی ہے، اور ان کی راتیں بھی اللہ کے ادب میں گزرتی ہیں، ان کے دن بھی اللہ کے ادب میں گزرتی ہیں۔ تو جو اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں، تو ان کے چرچے کیوں نہ ہو، ان کا پھر نام کیوں نہ ہو؟ جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا ہی دیا ہے، بس ان کے سامنے اللہ اس کے رسول ہے، بس
ختم ہے۔ تو جب مٹ جاتے ہیں پھر نام ہوتا ہے، پھر ہم دنیا میں مٹتے ہیں، بدنام ہو جاتے ہیں، وہ خدا کی ذات میں مٹتے ہیں تو نام ہو جاتا ہے، مشہور ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا۔ تو اولیاء اعظام کی یہ حالتیں ہوتی ہیں کہ وہ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ رہتی ہیں اور اللہ عز و جل کو راضی کرتے رہتے ہیں، اللہ عز و جل کے حکم پہ چلتے ہیں، اللہ عز و جل کی مرضی پہ چلتے ہیں، مالکوں کی مرضی پہ چلتے ہیں، اپنی خواہش پہ نہیں چلتے، اپنی مرضی پہ نہیں چلتے۔ اس لیے جب وہ اپنی مرضی پر رب کی مرضی کو غالب کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اپنی خواہش پہ اللہ اس کے رسول کی رضا کی مہر لگاتے ہیں، تو پھر وہ حکومت اپنے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی نافذ کر لیتے ہیں، پھر اللہ انہیں حاکم بناتا ہے، پھر ان کی حکومت بندوں کے اوپر جاری ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دلوں پہ بھی حکومت کرتے ہیں، ظاہر پہ بھی حکومت کرتے ہیں، اور وہ باطن پر بھی حکومت کرتے ہیں۔ تو حاکم ایسے نہیں بنتے، پہلے محکوم ہوتے ہیں اور پہلے جھکتے ہیں، پھر رب انہیں بلند کر دیتا ہے، انہیں وہ بلندی دیتا ہے، پھر بڑے سے بڑا ان کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے اور وہ اونچے مقام پہ ہوتے ہیں، بلند و بالا ہوتی ہیں۔ تو اب یہ بات سمجھنے والی ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی وقت کے پیش نظر وہ سامنے رکھی جائیں گی۔ اب ذرا توجہ فرمائیں۔ آج دکھ یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا کہ ولی کون ہے، ولی کون ہے۔ پھر وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ لگنے سے ہی دل کی تختی صاف ہو جاتی ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، جن کے دیکھنے سے دل روشن ہوتے ہیں، خاص ولی ہے۔ وہ کیا ہے؟ خاص ولی، جنہیں اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اس مقام پہ ہیں۔ وہ کون ہے؟ واقعہ تک رہ گئے۔ تو پھر جب اس مقام پہ پہنچے تو پھر ان کا کہنا رب کا کہنا، ان کا دیکھنا رب کا دیکھنا، ان کا سننا رب کا سننا، یعنی جب اس مقام پہ پہنچے ہیں تو پھر اللہ کے جلووں سے منور اور روشن ہو گئے ہیں، ایسے روشن ہوئے ہیں دیکھنے میں وہ کان ہیں، سننے میں جلوہ خدا ہے، دیکھنے میں جلوہ خدا ہے، پکڑنے میں جلوہ خدا ہے، اور چلنے میں جلوہ خدا ہے، قلب جلوہ خدا ہے، اللہ کے انوار سے روشن ہو جاتی ہیں۔ اس لیے لوگ سمجھتے ہیں ہاتھ ہیں، لیکن گندوں کو ہاتھ ہی نظر آتے ہیں، پاکیزہ کو نور بھی نظر آتا ہے، کہ صرف ہاتھ نہیں، یہ ہاتھ اللہ کے جلووں سے روشن ہو گئے ہیں، اس لیے تو تیرے ہاتھ لگنے سے اگلا بھی چلا جاتا ہے، ان کے ہاتھ لگنے سے اور نور آ جاتی ہے، کیونکہ ہاتھ سے نور کا انتقال ہوتا ہے دل کی تختی پہ اور دل کو روشن کر دیتا ہے۔ نگاہ سے بھی نور آتا ہے، لیکن نظر اسے آتا ہے جن کے اندر بھی وہ نور ہوتا ہے، مگر ہم تو ماننے والے ہیں کیونکہ ہمارے اندر اس نور سے سرور ہوتا ہے اور ہمارے اندر ایک روشنی آتی ہے، وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک تبدیلی آتی ہے اور ہم بدلتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا ہے کہ جب اولیاء اعظام کو دیکھا جاتا ہے تو رب نظر آ جاتا ہے، رب یاد آ جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان سے شعاع دل پہ پڑتی ہے، دل کی تختی روشن ہوتی ہے، خدا کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ کالوں کو سمجھ میں نہیں آتا، جن کے دل میں اجالا ہو انہیں سمجھ آتا ہے، اور جن کے دل پہ مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ ہو اور حضور کی نگاہ سے دل میں اجالا ہو تو اجالے میں اجالا آئے تو اسے سمجھ آتی ہے، روشنی ہو تو سمجھ آتی ہے۔ اب ذرا دیکھو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان فارسی شعروں میں بیان کی۔
اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے اس کی شرح بھی کی، فارسی میں ہی لکھی اور فارسی میں آپ نے اس کی شرح بھی فرمائی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں عشق گفتش سیدہ برخیز ورو برخاک بنے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کہتے ہیں عشق نے آپ سے کہا، یا غوث آدم، عشق نے آپ سے کہا اے سید برخیز اٹھیے۔ عشق نے آپ سے کہا اے سید اٹھیے، ورو بر خاک بنے، اور چہرہ خاک پر رکھیے، وہ چہرہ اے سید اٹھیے اور کیا کیجئے؟ چہرہ خاک پر رکھیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو ہستی بڑی اونچی، وہ تو ہم ذرا نیچے آ جاتے ہیں، وہ تو اولیاء کے بھی سردار ہیں، ان کا قدم تو اولیاء کی گردن پر ہے اور ان کی گردن پر آمنہ کے لال کا قدم ہے، وہ تو ہستی بڑی اونچی۔ لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ اس شعر کا کہتے ہیں حاصل این بے، اس شعر کا حاصل اس حدیث کا مضمون ہے، اس جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ وہ کیا؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع کی، جس نے عاجزی، تو جزا کیا ہوگی؟ یہ تو طالب علم پڑھے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں شرط کے بعد جزا بھی آتی۔ جو اللہ کے لیے تواضع کرے، اللہ کے لیے جھکے، تو رب کیا کرتا ہے؟ رفعہ اللہ، اللہ اسے رفعت دیتا ہے۔ شرط یہ ہے دنیا دار کے لیے نہ جھکے، دنیا دار کے مالک کے لیے جھکے، خالق کائنات کے لیے جھکے، دیکھے اس قابل ہے اس کے آگے جھکا جائے۔ ہر ایک کے آگے نہیں جھکنا، جھکنا ہے تو اس کے آگے جھکنا ہے جو مالک کے آگے جھکا ہے، اللہ کے لیے جھکنا ہے، جس کے آگے بھی جھکنا ہے اللہ ہی کے لیے جھکنا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس سے جو تواضع اختیار کرے اللہ کے لیے تو اللہ اسے بلند فرما دے گا، اللہ اسے کیا کرے گا؟ تو کہا، کیا کہا شعر میں؟ عشق نے کہا اے سید اٹھیے اور تواضع کیجیے، تواضع اختیار کیجیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تواضع اختیار کرے، اللہ کے لیے تواضع کرے تو مالک کیا کرتا ہے؟ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو جسے محبت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ بندہ چکتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ فرما برداری کرتا ہے۔ دعوے محبت کے اور بستر چھوٹے نہ، بستر کی محبت ہے، خواہش کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے؟ دعوے محبت کے تو کام آپ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا، دین کی حفاظت ہم نے نہیں کرنی۔ دعوے محبت کے، ماں کا عادت باپ کا عادت لاؤ نا، محبت ہے تو دلیل پیش کرو۔ محبت ٹیں ٹیں کرنے کا نام نہیں، محبت یار کے نقش قدم پہ مر جانے کا نام ہے۔ یہ کون سی محبت ہوئی؟ ٹیں ٹیں، بلبل چپ کر، ٹیں ٹیں محبت نہیں ہوتی، ناقص ہے۔ جسے محبت ہو جاتی ہے وہ ٹیں ٹیں نہیں کرتا، وہ جان پہ جان دیتا ہے اور آواز بھی آنے نہیں دیتا، آواز بھی، وہ تو چکتا ہے اور چکتا ہے اور چکتا ہے، کیونکہ محبت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ تو محبت بڑھتی ہے، جھکتا ہے، بڑھتی، جھکتا جاتا ہے، اللہ بلند کرتا جاتا ہے، وہ جھکتا جاتا ہے، اللہ بلند کرتا جاتا ہے، وہ جس مقام پہ اور جھکتا ہے اور جھکتا ہے اور فرما برداری اور اطاعت، کرم ہوتا جاتا ہے، رفعت رفعت رفعت، بس وہ عاجزی پہ عاجزی اختیار کرتا ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ مالک کے آگے جھکتا ہے، مالک کی فرما برداری کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو جھک کر اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کے آگے جھکا ہے، وہی اس کا جھکنا اللہ کی رضا کے لیے وہ اس کی محبوبیت کا سبب بن جاتا ہے اور وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کا جب وہ اتنی عاجزی کرتا ہے، اب ہماری عاجزی کا مطلب کیا ہے؟ کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ، یہ عاجزی ہے۔ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت یار کے آگے جھکو، کسی اور کے آگے نہ جھکو، کسی کا حکم نہ مانو،
جب بھی ماننا ہے تو رب کا ماننا ہے، چاہے اس حکم کے ذریعے جتنے بھی ہوں، حکم رب کا ہے، رب ہی کو ماننا ہے، رب ہی کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، کسی کے آگے نہیں جھکنا، اگر جھکنا ہے تو یار ہی کے لیے جھکنا ہے، وہ رب ہی کے لیے جھکنا ہے۔ بس جب وہ اس انداز سے ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کی اطاعت کرتی ہیں تو اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، وہ بار بار جھکتی ہیں، رب بلند کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے یہ عجز و انکساری یہاں تک لے جاتی ہے کہ بندہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو جب محبوب بنتا ہے پھر اللہ پاک فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، بخاری حدیث قدسی، اللہ پاک فرماتا ہے بندہ فرائض جو سب سے زیادہ رب کو محبوب ہے وہ ہیں اللہ کے فرائض، جس کے کرنے کا حکم دیا اور جس سے رکنے کا حکم دیا، یہ اطاعت کرتا رہا، جھکتا رہا، اللہ کے حضور جھکتا رہا، اتنی اطاعت، اتنی فرمانبرداری، فرض تو فرض ہیں، واجب تو واجب ہیں، انہوں نے تو مستحب کو بھی ترک نہیں کیا، انہوں نے تو مشکوک چیزوں کو ترک کر دیا، حتیٰ مباح تک بچتے رہے۔ اتنی عبادت، اتنی عاجزی، اتنی انکساری، تو پھر وہ محبوبیت کا سبب بنتی ہے۔ پھر مالک فرماتا ہے سب سے زیادہ محبوب ہے فرض، اس کے بعد اس نے نفل کی کثرت کی، کثرت سے زائد عمل کیے، حتیٰ کہ اتنا میرے قریب ہوا زائد نفلوں کے ذریعے، اتنا کہ میں نے اسے محبوب بنا لیا۔ جب میں نے اسے محبوب بنا لیا، اب زبان اس کی ہے، جلوہ میرا ہے، نور میرا ہے، اس لیے انہیں سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں ہماری زبان کا منہ بند کر، تیری زبان پہ ہو سکتا ہے شیطان بولتا ہو لیکن ولی کی زبان پہ رحمان بولتا ہے۔ یہ ہماری بات نہیں، یہ آمنہ کے لال کی بات ہے کہ جب بندہ اس انداز سے رب کے حضور جھکتا ہے، اتنا جھکتا ہے تو رب کی رحمت اس کی طرف آتی ہے، اور یہ جانتا ہے تو رحمت آتی ہے۔ بس یہ جھک کے قریب ہوتا ہے، ادھر سے رحمت قریب ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ رحمت اس طرح کی ڈھانپتی ہے کہ یہ دیکھنے پہ تو بشر ہیں لیکن جو دل کی نگاہ سے دیکھے تو اسے بال بال میں بھی نور نظر آتا ہے۔ اس لیے ان کی زبان پہ جلوہ خدا ہے۔ اب جب ولی بولتا ہے تو وہ رب بولتا ہے، وہ رب اس کے ذریعے بولتا ہے، وہی رب کہ اس کا جلوہ درخت پہ پڑے تو انی انا اللہ رب العالمین، وہ بول پڑے موسیٰ میں رب العالمین ہوں، تو وہ جلوہ درخت پہ آئے تو درخت پہ آ سکتا ہے، تو حضور کے غلام جو فنا ہو جائیں ان پہ جلوے نہیں آ سکتے اور اب ان میں نہیں بول سکتا۔ تو یہ ہے کہ ان کی زبان پہ وہ تاثیر ہوتی ہے کہ گفتگو تو بڑے کرتے ہیں لیکن جب ولی کرتا ہے تو صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس زبان سے نکلے ہیں وہ اللہ کے نور سے منور ہے، اس لیے ان لفظوں میں بھی نور آتا ہے۔ جب دل کی دھڑکنیں بھی آتے ہیں تو اس کی قلم صاف ہوتی ہے، دل کی تختی بھی روشن ہو جاتی ہے۔ یہ فرق ہے عام میں اور خاص میں، اور ولی کامل میں اور عاموں میں یہ فرق ہے کہ ان کی زبان میں بھی تاثیر، ان کے ہاتھ میں بھی تاثیر، ان کی آنکھوں میں بھی تاثیر، ان کے جسموں میں بھی تاثیر، وہ جہاں قدم رکھتے ہیں وہ بھی برکت والا ہو جاتا ہے، چلتے ہیں تو برکتیں ملتی ہیں۔ اب میرے پاس وقت نہیں کہ یہ اس پہ احادیث کو پیش کروں، وہ جہاں بیٹھتے ہیں تو رحمتیں تو برستی ہیں، زمین کو بھی فیض ملتا ہے، دیواروں کو بھی فیض ملتا ہے، ہوائیں بھی معطر ہوتی ہیں، اور جنہیں وہ نصیب ہو جائے انہیں بھی عطر مل جاتا ہے، ان کا ماحول بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے نہیں کھڑی شریف ہو جاتا، اس لیے نہیں بغداد شریف ہو جاتا، اس لیے نہیں کہ یہ فلاں شریف، اس لیے شریف جہاں ہوتے ہیں ان کا شرف بڑی دور دور تک جاتا ہے، وہ جگہ بھی شریف ہو جاتی ہے اور وہ ماحول بھی شریف ہو جاتا ہے، ہوائیں معطر ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ ہوا کسی کو لگ جائے تو کہتے ہیں پیڑے دی ہوا نہ لگے، وہ بھی اثر کرتی ہے، ہم کہتے ہیں یار کی ہوائیں لگے تو اس سے دل روشن ہوتے ہیں۔ لیکن کب ہوتے ہیں؟ جب وہ اتنی محنت ہوتی ہے، اتنی مشقت ہوتی ہے، وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی میرا جلوہ ہے، ہاتھ ان کا ہے لیکن پکڑتے میرے جلوے سے، میری طاقت سے پکڑے آپ۔ اب اپنی بشری طاقت نہیں ہے، دیکھتے میرے نور سے ہیں، سنتے میرے نور سے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی منزل پہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ تو ہر ایک کو ولی بنا دیا جاتا، جسے دیکھو پیر نہیں، یہ پیڑے ہیں،
یہ کیا ہے؟ انہیں بھی وہ پیر چاہیے، ان کی پیر دور کرے. یہ بازاری ہیں، دکاندار ہیں. یہ کون سے ولی آگے؟ ولی ابن ولی. یہ تو بیٹے نے بھی ولی، گدی نشین ہے، گڈی نشین ہے. یہ وہ نہیں ہیں جن کو ہم مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں غوث اعظم کو، ہم مانتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ہم مانتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر کو، ہم مانتے ہیں سلطان اولیاء محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کو، ہم مانتے ہیں سلطان العارفین سلطان باہو علیہ رحمت الرحمن کو، ہم مانتے ہیں. یہ ہیں ولی، اور یہ ہیں ولی کامل، یہ ہیں لا خوف کی منزل پہ. کس منزل پہ ہیں؟ اب ذرا سنو. تو ایسے ہی ہر ایک کو ولی بنا بیٹھی، جس کو دیکھو اسے ولی بنا دیا، وہ بنا دیا. پیسے چھاپ رہا ہے، وہ دکانداری گرم کر رہا ہے، نہ ان کو علم دیتا ہے. جاہل کے جاہل پاس بیٹھے ہیں، جہالت بانٹی جا رہی ہے، نماز سے دور، قرآن سے دور، نہ کوئی شیخ اس کی تربیت کر رہا ہے، اور بنے ولی بیٹھے ہیں. یہ کون سے ولی ہیں؟ غوث پاک سے بھی بڑا کو ولی ہے، ولیوں کے بھی ولی ہیں. کتنی زندگی سیکھتے رہے، عمل کرتے رہے، سیکھتے رہے، عمل کرتے رہے، سیکھتے رہے. بھوکیں پیاس سب کچھ برداشت کیا، فاقے میں رکھا، نفس کو کی تزکیہ کیا. کتنی دیر 7 سال تک پانی نہیں پیا، کھانے نہیں کھائے، پتے آپ نے سبزہ جس میں پاک پہ اگنا شروع ہو گیا. فاقے اتنے نفس کو کی صفائی کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، اور اللہ کی بارگاہ کے لائق کرنے کے لیے کتنا عرصہ آپ اس طرح زندگی گزاری. دین پڑھاتے رہے، سکھاتے رہے، عمل کرتے رہے، آگے بھی عامل بناتے رہے، غوث سے غوث بناتے گئے، قطب بناتے گئے، ولی بناتے گئے. علم حدیث آپ نے بانٹا، علم تفسیر آپ نے بانٹا، علم قرآن آپ نے بانٹا، علم نحو آپ نے بانٹا، علم صرف آپ نے بانٹا، علم منطق آپ نے بانٹا، علم فلسفہ آپ نے بانٹا. محدث بنا دیے، مفسر بنا دیے، مدقق بنا دیے، اور ولی بنا دیے، غوث بنا دیے. اتنی بڑی مجلس، اور آپ قرآن کا درس دیتے. کس طرح نور بانٹتے. آج کے ولی کون سے ولی بنا بیٹھے ہیں جنہیں تو اپنا مسئلہ دیکھنا نہیں آتا قرآن سے، اسے ولی پہ بنا رہے ہو. ولی جاہل نہیں ہوتا، ولی عالم ہوتا ہے. اور ولی صرف عالم بیٹھا نہیں رہتا، جہاں بھی ہوتا ہے باطن سے بھی دل سنوار رہا ہوتا ہے، ظاہر میں بھی تربیت فرما رہا ہوتا ہے. یہ ولی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم پڑھتا علم پڑھا عمل کیا، علم پڑھا عمل کیا، میں علم پڑھتا یہاں تک پہنچا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا. حتی قطبا درست العلم حتی صرت قطبا. ادھر کہتے ہیں ملا اور ہیں اور ولی کی لائن اور ہے. ہم نے کہا شیطان کی لائن اور ہے، ملا کی لائن اور ہے. ملا کی لائن وہی ہے جو رسول اللہ نے دی ہے، عالم کی لائن وہی ہے جو رسول اللہ نے دیا. جو عالم سے کٹ آف ہو جائے اور علم سے کٹ آف ہو جائے. شیطان کی لائن بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کی نہیں. جو بھی ولی ہے وہ علم والوں کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ علم ہے، اور علم پہ چلتے اس مقام پہ آتا ہے. علم کے بغیر کچھ بھی نہیں. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہے درجہ نیز، تمہارا کوئی درجہ علم سے بڑا نہیں ہے. علم سب درجوں کی چابی ہے، علم نہیں تو کچھ بھی نہیں. علم ہے تو دروازے کھلیں گے، اور علم کے بغیر دروازہ کیسے کھل سکتا ہے؟ جہالت اندھیرے میں بھی دروازے کھلتے ہیں، تمہارے نہیں. ہر مقام، ہر مرتبے کی چابی علم ہے. اس لیے علم سب سے بڑا درجہ ہے. جسے علم نصیب ہوا بڑا فضل والا ہے. علم پہ عمل تو پھر اللہ پاک کرم فرماتا ہے، وہ مہربان ہے، تو دل کو روشنی دے دیتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، ظاہر بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے، باطن بھی روشن ہو جاتا ہے. اب دیکھو یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اس لیے منع کرتے ہیں کہ اس بیت میں نہ آؤ. یہ تو بیتیں ہوتی ہیں، یہ برکت ہیں. یہ دیکھیں نا برکت بیت کتنے نظر آتی ہیں. مرشد کامل بھی یہ نہیں کہ مرشد کامل نہیں ہے، وہ بھی موجود ہیں، لیکن بیعت کس لیے ہوئے؟ کس لیے ہوئے؟ پوچھو تو صحیح. بیعت ہونے کے بعد بے نمازی ہے. یہ بیعت ہے، صرف بیعت برکت ہے، اس کے بے فائدے ہیں. اس بیعت کا ہم مشورہ نہیں دیتے جو بیعت حقیقت میں کی جاتی ہے. کیوں؟ اس پہ چلنے والے اکا دکا ہی ہیں. اس پہ اکا دکا ہی ہے. وہ پوچھو نا چلنا کتنا مشکل ہے. نام سے کہہ دینا میں مرید ہوں کا تو نفس کا مرید ہے. جو مرید ہیں وہ لا یرید ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. وہ میں گڈی ڈور محمد جی میں چڑھایا چڑھنا، وہ ہے مریدی. یہ کیا ہے مریدی؟ شہر میں انج میں کر دو، انج کر دو. یہ نفس کا مرید ہے. بے نمازی نماز پڑھنی نہیں،
اور بیٹھ کے پھٹوں پہ ٹائم گزار دیا اور کہا مرید ہے. ہاں بالکل مرید ہو. کس کے؟ نفس کے. کس کے؟ تو جو حقیقت میں مرید ہے اور شیخ بھی کامل ہے اور حقیقت میں مرید ہے اس کی بھی نماز قضا نہیں ہوتی. وہ تو پھر ادا بھی ہوتی ہے. وہ پھر غافل نہیں رہتا, متوجہ رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ کیونکہ وہ لا یرید ہے, اس نے شیخ کے حکم پہ چل رہا. شیخ کے وہ ایسا ہی ہے جیسے مردہ ہے اور غسال کے ہاتھ میں ہے. غسال جس طرح چاہے مردے کو لٹ پلٹ کرے, مردہ نہیں بولتا میرے اعلی عظمت ہے مرید یہ ہے. مرید مردہ ہے شیخ کے ہاتھ میں, یہ سمجھے, اور شیخ جس طرح چاہیے چلے. لیکن آج شیخ کہتے ہیں یہ کرو, یہ کہتے ہیں ہم نے یہ کرنا ہے, ہمارے لیے دعا کریں. ابھی 1 منٹ میں امریکہ, 1 منٹ میں افریقہ, نالی 30 منٹ میں جہنم. ہم ہمارے لیے دعا کریں, یہ نہیں کہ دعا کریں رب راضی ہو جائے, رب کے مصطفیٰ راضی ہو جائیں, ہماری بخشش ہو جائے. بخشش کتنی بڑی دولت ہے, ہماری بخشش ہو جائے, ہماری نجات ہو جائے. کتنے ہیں جو اس راستے پہ ہیں؟ کم ہے. وہ مرید نہیں, میں مرید کی بات کرنے لگا ہوں اور شیخ کی بات کرنے لگا ہوں. یہ لوگ ایسے ہی پہ بکواس کرتے ہیں جنہیں پڑھا کوئی نہیں, اولیاء پہ بولتے ہیں, بھونکتے ہیں. یہ اولیاء پہ انہیں پتہ ہی نہیں ولی کسے کہتے ہیں. ڈبے پیر تمہارے ہوں گے, ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ان سے ہے جنہیں زمانہ بھی ولی کہتا ہے. ان کا کردار روز روشن کی طرح واضح ہے. ابھی سنیں گے آپ کو سمجھ آئے گی. ایسے نہیں صوفیہ نے کہا موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے مر جاؤ. مرنے سے پہلے, تو مرنے سے پہلے بندہ کیسے مرتا؟ وہ بھی کوئی سسٹم ہے کہ مرنے سے پہلے بھی مرنا ہے. اور یہ ایک بندے کے عرفاء نے کہا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. تو میں آپ کو بتاؤں کہ مرنے سے پہلے جو مرتا ہے نا وہ ولی کامل ہے, اور جو مرنے سے پہلے مرتا نہیں نا, سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ولی کامل نہیں ہے. ولی کامل نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بیٹھو, ہم تمہیں ذلیلو بتائیں ولی کسے کہتے ہیں. ولی کون ہے؟ ولی اپنے نفس کو اتنی مشقت میں ڈالتا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں بتاؤں کس کس انداز سے اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں. وہ کون کون سی پابندیاں اپنے اوپر لگا لیتے ہیں, اور راتوں کو کھڑے کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے, رب کی یاد کے لیے. یہ کہیں نا 1 سپارہ نہیں پڑھنا تو وہ زیادہ پڑھتے ہیں. یہ کہیں نا ایسا کہتے اب اور کریں گے, تو آ گیا ہے اب تجھے اور تکلیف دیں گے, یار کو راضی کریں گے, پھر تعداد بڑھا دیتے ہیں, اسے اور تکلیف دیتے ہیں. انہیں پتہ ہے اسے جتنی تکلیف ملے گی اور رب کی اطاعت ہوگی یہ کمزور ہوگا, اور رب کا قرب ملے گا, رب کی حضوری نصیب ہوگی. اب وہ اس انداز سے مشقت میں ڈالتے ہیں اور وہ اطاعت کرتے ہیں, فرض واجب سب کرتے کرتے کس عالم میں ہوتے ہیں. یہ حدیث جو میں نے کوٹ کی ہے, اللہ کے انوار برستے ہیں, اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کے انوار اس طرح برستے ہیں کہ اسے دنیا و ما فیہا اسے بھول جاتا. صرف جلوے ہی نظر آتے ہیں, جدھر دیکھتا ہے جلوے ہی نظر آتے ہیں. اسے دنیا نظر ہی نہیں آتی. اولاد گئی, رشتہ دار گئے, فلاں گئے, کوئی نظر ہی نہیں آتا. اسے کیا نظر آتا ہے؟ جلوے. پھر اللہ بہت کرم فرماتا ہے, پھر اسے اپنی یاد بھی بھول جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے میں کون ہوں. پہلے دنیا بنا دی جلووں میں, دنیا گئی, ما فیہا گیا, پھر اس کی ذات بھی گئی. اب نہ اسے ذات نظر آتی ہے تو گویا کہ وہ مر گیا ہے. کیا ہوا؟ جب اپنا بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں, وہ بھی گیا, دائیں بائیں بھی کوئی نہیں, جلووں میں. تو صوفیہ نے اس کو کہا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. گویا کہ یہ ایک مردہ کی زندگی ہے کہ دائیں بائیں سے کچھ نظر ہی نہیں آتا, صرف رب کے جلوے سے اپنی ذات بھی نظر نہیں آتی, صرف جلوے ہی نظر آتے ہیں. اس مقام پہ جب پہنچتا ہے تو پھر ولی کہتے ہیں اسے ولایت کا پہلا درجہ ملا ہے. کیا ملا ہے؟ ولایت کا. ایسے ادھر کھٹے ڈگار مار دینے تو اپنا کو ولی لکھتے ہیں, میں ولی کا بیٹا ولی کو. چپ کر, ایسے پہلا درجہ فنا فی اللہ ہے. پہلا درجہ کون سا ہے؟ فنا فی اللہ. بس اللہ کے جلووں میں ایسا ڈوبا کہ اپنے آپ کو بھی بھول گیا. یہ وہ مقام ہے جس کا پہلا درجہ ہے. اسے صوفیہ کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ. تو پھر مطلب نو پایا ہو. مرن تو پہلے مر گئے,
تا مطلب نو پایا ہو، پھر مقصد پایا، یہ ہے مر گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل کرم فرماتا ہے اور شیخ کامل کی تربیت سے پھر وہ اس سے بھی نکلتا ہے، اس سے اگلے درجے پہ پہنچتا ہے، اس درجے کو کہتے ہیں بقا باللہ۔ فنا میں شیخ کی تربیت سے وہ اس فنائیت سے نکلتا ہے تو پہلے درجے سے دوسرے درجے میں آتا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے باقی باللہ۔ اب یہ چلتا، اب بھی خیال آئے گا خالق کا ہی آئے گا، کسی اور کا آئے گا ہی نہیں۔ اب اسے کسی کا خوف نہیں ہے، اب اسے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی سٹیج پہ پہنچا۔ اس کے بعد جو اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، کہ درجے پہ درجہ، درجے پہ درجہ، جس کی حد کی کوئی نہیں، اس کی ترقی پہ ترقی ہے۔ اب یہ محفل میں بھی بیٹھتا ہے تو رب کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب گھر میں بیٹھتا ہے تو رب کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب یہ بازار میں ہوتا ہے تو رب کے ساتھ ہوتا ہے، جب میدان میں ہوتا ہے تو رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی ہر گھڑی اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اور مالک کے انوار اس پہ برستے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ دیکھتے ہیں تو دل پاک ہو جاتے ہیں، اس لیے کے بعد بیٹھتے ہیں تو دل کی دھڑکنیاں بدل جاتی ہیں۔ اتنی تقاریر سے توبہ نصیب نہیں ہوتی، چند لمحے ان کے بعد بیٹھتی ہیں تو دل کی کایا پلٹ جاتی ہے، بندہ کہتا ہے توبہ کروں، مر جانا ہے، آگے جانا ہے۔ یہ تصور کیسے آیا؟ ایسے نہیں آیا، وہ اللہ کے جلووں سے متصف ہو گئے ہیں۔ اب جب بھی بیٹھو گے وہ جلوہ بولے یا نہ بولے اندر سے ادھر منتقل ہوگا، دل کے شیشے کو صاف کرے گا، تو پھر جب صفائی ہوگی تو پھر یاد آ جائے گا میں نے فلاں بھی کیا، فلاں بھی کیا، فلاں کو بھی تنگ کیا، فلاں کو بھی تنگ کیا۔ اسی وہ کہتا ہے حضرت توبہ کرا دیں، آئندہ نہیں کروں گا۔ ایک لمحے کی صحبت یہ کر دیتی ہے تو بار بار نصیب ہو تو کیا کرتی ہے۔ یہ ہے ولی کامل۔ یہ کون ہے؟ اور یہ ہے لا خوف۔ یہ کیا ہے؟ تو کتنے ملیں گے؟ اور اب ان کے ساتھ چلنا یہ بڑا مشکل ہے، اس لیے سب کو بیعت نہیں کرتے۔ سب کو وہ اگر کرتے ہیں تو بیعت طریقت نہیں کرتے، بیعت برکت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پوچھو تو صحیح نا، کہ آج تک ولی کامل کو پوچھو کہ آپ کو ایسا کوئی مرید ملا ہے؟ وہ کہیں گے خواہش کے ملے ہیں۔ کیا ملے ہیں؟ مرید کوئی نہیں ملا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی شیخ نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں وہ مرید دکھاؤ۔ اس لیے کہا تھا، کیا بات کہی تھی صاحب صبح سنابل نے، کہا حضور جیسا پیر کوئی نہیں، سیدنا صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں۔ پیری مریدی دیکھنی ہے تو جاؤ صحابہ کو دیکھو، پیری مریدی کیا ہے، پھر ان سے تمہیں پتا چلے پیری مریدی کیا ہوتی ہے۔ سب سے بڑے پیر تو حضور ہیں، تو مرید صحابہ ہیں، ان میں سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو، ہر پھول کو دیکھو، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ کیا مریدی کی؟ ہماری مریدی کیا ہے؟ ہمیں تو شیخ بھی بنائے تھے نہیں، ہم نے کام پہ جانا، تو جنہیں مریدی ہو کہتا کام جائے کھو میں، ہم نے شیخ پہ قربان ہونا ہے۔ یہ ہے مقام جسے ملتا، بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے میاں صاحب نے کہا تھا، یہ اسی طرف اشارہ کیا تھا، راہ دے راہ دے ہر کوئی آنکھیں راہ دے، تو میں بھی آنکھاں راہ دے، بن مرشد نہیں راہ ملتا وچ رول مرسیں۔ یہ اس راہ کی بات کر رہی ہیں، یہ جو آپ بیٹھے ہیں اس راہ کی بات نہیں ہو رہی، راہ طریقت کی بات ہو رہی ہے، کہ صوفی جب بولتے ہیں تو خاص معنی ہوتا ہے، یعنی طریقت، اللہ کی طرف جو راستہ جا رہا ہے، باریک راستہ، اس پہ جو چلنا چاہتا ہے تو وہ ڈائریکٹ نہ جائے، بڑے بیڑیاں لے جائیں گے، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اگر جانا چاہتا ہے پہلے سوچ لے، سمجھ لے، بڑا مشکل راستہ ہے، بڑی تکلیفیں ہیں، دیکھ لے۔ اس لیے بڑے بڑے امام ہوئے جو اس راستے پہ چلے ہی نہیں چلے اس راستے پہ، انہوں نے اس راستے کی بیعت ہی نہیں کی، جو کی کسی نے تو برکت کے لیے آخر میں کر لی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے راستہ بڑا مشکل ہے۔ راستہ تو اس راستے پہ چلنے کے لیے مرشد خاص چاہیے، کہ جو مرشد وہاں پہنچا ہوا ہے وہاں، اور وہ پہنچا سکتا ہے، اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ پہنچ بھی سکتا ہے کہ نہیں، وگرنہ اس میں بیعت کرتے ہی نہیں۔ یہ وہ بیعت طریقت ہوتی ہے، وہ نہیں ہے۔ اس لیے آج کوئی کہے نا یار مرید عمل نہیں کرتے، تو کہ یہ وہ مرید نفس کی ہیں، برکت لینے کے لیے ہوئے ہیں، جو صحیح مرید ہے وہ تمہیں نظر آئے گا، وہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا ولی کی، کس کی؟ ولی کی، کہ ولی کا پہلا درجہ فنا فی اللہ ہے، اور دوسرا درجہ بقا فی اللہ ہے، اللہ کے ساتھ باقی۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب جو بھی کہے گا رب کے کہنے سے کہے گا،
اب جو بھی بولے گا رب کے کہنے سے بولے گا، دیکھے گا بھی رب کے کہنے سے، سنے گا بھی۔ تو یہ تو ولی ہیں، تو ولیوں کے ولی تو غوث اعظم ہیں اور ان کے سردار ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میرا مالک مجھے قسمیں دیتا ہے، مجھے قسمیں دیتا ہے، اور کہتا ہے عبد القادر میرا جو تجھ پر حق ہے تجھے اس حق کی قسم کل کھا۔ تو پھر کھاتا ہوں، میں تو ایسے کھاتا ہی نہیں۔ اور میرا رب کہتا ہے عبد القادر میرا جو تجھ پہ حق ہے تجھے اس کی قسم پی، اشرب پی، کہتے پھر پیتا ہوں۔ پھر میرا رب فرماتا ہے عبد القادر میرا جو تجھ پہ حق ہے اس کی قسم وہ لباس پہن جس کے ایک گز کی قیمت 1 دینار ہو، قیمتی لباس پہن۔ مجھ پہ اعتراض کرنے والوں تمہارا اعتراض رب پہ ہے۔ سن لو، ولی پہ اعتراض کرنے والا رب پہ اعتراض کرتا ہے۔ وہ کون سا ولی ہے جو اپنی خواہش پہ چلتا ہے؟ وہ ولی نہیں ہے۔ جو اپنی خواہش پہ رب کی رضا کو قربان کر دیتا ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ اور ولی اپنی خواہشوں سے نہیں چلتے، وہ ولی نہیں ہوتے، وہ تو نفس کے غلام ہوتے ہیں، اور جو اس سے نکل جاتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ چلتے بھی رب کے حکم پہ ہیں، اٹھتے بھی رب کے حکم پہ ہیں، وہ جاتے بھی رب کے حکم پہ ہیں۔ جہاں بھی ہوں گے اپنی مرضی سے نہیں ہوں گے، یار کی مرضی سے ہوں گے۔ آج لوگوں کو سمجھ نہیں، ولیوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں صحابہ، میں نے کہا تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں، یہاں تو ولی پہ کرنے والا مارا جاتا ہے۔ اس سے کہ ولی ہو اس ولی پہ اعتراض رب پہ اعتراض ہے، تو رب نہیں چھوڑتا اسے، اینڈ کافر ہو کے مرتا ہے، اسلام سے خارج ہو کے مرتا ہے۔ جو ولی سے نفرت کرتا ہے وہ رب سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ ولی غلامی سے آزاد ہے، اس کی غلامی حضور کی غلامی ہے۔ اس نے نفس کو سکھا لیا ہے، نفس اس کے آگے جھک گیا ہے، اب اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئی ولی کسے کہتے ہیں اور ولی پر اعتراض کہاں پہنچاتا ہے؟ آپ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے قسم دے کے فرماتا ہے عبد القادر جو میرا حق تجھ پہ ہے کلام کرو۔ میں تو خود کلام بھی نہیں کرتا، میں تو خود کلام بھی نہیں کرتا، اور رب فرماتا ہے عبد القادر کلام کرنا تیرا کام ہے اور سننا ہمارا کام ہے، ہم تمہارا کلام سنیں گے، آپ کلام کرو۔ آپ کے بیٹے نے جب کلام کیا اور بڑی تحقیق سے گفتگو کی، غوث پاک رکھ دیں گے بیٹے نے، لیکن لوگوں میں ہلچل ہی نہ مچی، مگر نہ حضرت غوث پاک کی کیا بات ہے، آپ کو تو دیکھنے سے کام ہو جاتا، آپ کا ذکر، اور جب آپ نے ابھی بات ہی شروع کی ہلچل مچ گئی، وجد کیفیت آری ہو گئی، بیٹے کے دل میں آیا اتنی تحقیق، وہ یہ ہلے جلے ہی نہیں، وجدانی کیفیت نہیں ہوئی۔ اور ابا جی نے ایک بات کی ہے، تو آپ باطن پہ مطلع ہوئے، کہا بیٹے ہم جو کلام کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کرتے، ہمیں تو آرڈر ہوتا ہے، ہم ادھر سے کرتے ہیں، تو انہیں اپنی طرف سے کیا، ہم نے یار کی طرف سے کیا۔ تو پھر نور نہ تو کیا ہو، دل نہ بدلے تو کیا ہو، ولی نہ بنے تو کیا ہو، وہ اپنی بشری طاقت سے نہیں کر رہے، یار کے نور سے کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم تقریریں اپنی خواہش سے کرتے ہیں، وہ تقریریں مالک کے حکم سے کرتے ہیں، ادھر پہ نور ہوتے ہیں، ادھر ہی یہ سارے سسٹم ہوتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے ایک شعر لکھے، اور بڑی خوبصورت آپ نے آپ کی شان کو شعری صورت میں بیان کیا، جس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کا قطب جنوب توئی، اور شمال کے بھی قطب توئی، جنوب کے قطب بھی توئی، کہا شمال کے قطب بھی آپ ہیں، جنوب کے قطب یہاں پہ۔ نے غلط کر دم، میں نہیں میں نے غلطی کر دی، میں نے غلطی کر دی۔ آپ تو سارے عالم کو گھیرنے والے ہیں، آپ محیط عالم، میں نے غلطی کی کہ آپ کو جنوب کا قطب کہہ دیا، خاص کر دیا، آپ کو شمال کا قطب کہہ دیا، غلطی کر دی، نہیں غلط کر دم، میں نے غلطی کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو سارے عالم کو گھیرنے والے ہیں، کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق مدثری علی رحمۃ الرحمن نے اپنی کتاب اس کو نقل کیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا فاضل بریلوی علی رحمۃ الرحمن نے اس کو ذکر کیا، کیا آپ ماتے آنا شیخ الکل، میں شیخ کل ہوں، میں کل کا شیخ ہوں، کوئی جنوں کا شیخ ہے، کوئی انسانوں کا شیخ ہے، میں کون ہوں؟ میں جنوں کا بھی شیخ ہوں، میں انسانوں کا بھی شیخ ہوں، میں فرشتوں کا بھی شیخ ہوں۔ میری حکومت صرف دنیا پہ نہیں چلتی، زمین پہ نہیں چلتی، میری حکومت آسمانوں پہ بھی چلتی ہے، میرا آرڈر ہے اور میرے آرڈر پہ عمل ہوتا ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں اور میں نائب مصطفیٰ ہوں، اور خزانے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں،
اور میں اتنا محبوب ہوں اللہ کے محبوب کا اتنا محبوب ہوں کہ میرے حکم پہ دن آتا ہے، میرے حکم پہ مہینہ چڑھتا ہے، اور جو کچھ ہفتے میں ہونے والا ہوتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے آ کے بتاتا ہے یا غوث یہ کچھ ہونے والا ہے، مہینہ آ کے مجھے بتاتا ہے یہ کچھ ہونے والا ہے، ہوتا بعد میں ہے، بتایا مجھے پہلے جاتا ہے۔ سورج بھی سلامی کرتا ہے اور یہ مہینے یہ سارے یہ مجھے آ کے سلامیاں کرتے ہیں، ہم اس غوث کے ماننے والے ہیں۔ آج تجھے تقریر یاد آتی ہے، رفع دین یاد آتا ہے، تمہیں غوث پاک کا مقام نہیں نظر آتا؟ کیا فرماتے ہیں میں ساری دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے انگوٹھے میں، یہ بھی نہیں اس سے بھی خردلۃ علی حکم اتصالی، رائی کے دانے کی طرح نظرت الی بلاد اللہ کے سارے شہروں کو نیچے اوپر ہر ایک کو میں کیسے دیکھ رہا ہوں خردلۃ علی حکم اتصالی، جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے، جیسے رائی کا دانہ برابر دیکھ رہا ہوں۔ اور جب غلام مصطفیٰ کے علم کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء کے علم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس پہ پھر آپ کی سبحان اللہ، آپ نے کہا آپ نے یہاں تک کہ اللہ پاک نے مجھے میرے سارے مرید دے دی، کہا ہے غوث عبد القادر حبت لہم لکھ، میں نے تجھے سارے دے دی، میں نے تجھے سارے دے دی۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے جہنم کے دروگے سے پوچھا کیا تیری فہرست میں بھی میرا کوئی مرید ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے۔ آپ کا کوئی مرید ہوئے مرید نفس کا نہ ہو، آپ کا مرید ہو اطاعت و فرما برداری کرنے والا، وہ کیا مرید ہے؟ نافرمانی کرنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، اطاعت کرنے والا ہو مرید؟ فرمایا نہیں۔ اور اللہ نے آپ سے وعدہ فرما لیا آپ کا جو مرید ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، مرنے سے پہلے ہم اسے توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ یہ محبوبیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب بندہ کسی پہ مرتا ہے پھر وہ جس شان کا لائق ہو، جس شان کے، پھر وہ نوازتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اصل یہ بات ہے آج بھی ہم اگر اللہ کی اطاعت صحیح کر لیں، فرما برداری صحیح کر لیں، عزت ہماری ذلت دور ہو جائے گی، رسوائی دور ہو جائے گی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا کریں؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو فالو کریں، آپ کی تعلیمات کو ہم فالو کریں۔ تو اس لیے آج صرف واقعات زیادہ رہ گئے ہیں لیکن کردار کی طرف توجہ نہیں، اور اتنی آوارگی ہے ہماری ادھر کہ یہاں تک کہ آپ باہر جائیں تو اتنی آوارگی نہ ہو جتنی پاکستان میں آوارگی ہے۔ ایسے ہی کو ایجوکیشن میں کیا حال ہے، اس کے علاوہ جو خبریں آ رہی ہیں کیا بیان کرے بندہ، آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے، آوارگی، اور باہر جاؤ لڑکیوں نے نقاب کی ہوئے، باہر کے ماحول میں جہاں درندے ہیں، کھلم کھلی آزادی ہے، وہاں مائیں بہنیں پردے میں ہیں اور دین کی قدر کر رہی ہیں، ادھر رہ کے دین کی قدر کر رہی ہیں، 5-5 10-10 15-15 20-20 ہزار اس سے بھی زیادہ دے کر نا بچوں کو پڑھواتی ہیں۔ آن لائن کاروبار نہیں شروع ہو گیا، آن لائن۔ اب یہ حفظ کی کلاسیں پڑھانا مشکل ہے، دین پڑھانا مشکل ہو گیا۔ کیوں؟ لوگ قدر نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، وہ آن لائن ہو گئے۔ آن لائن میں ڈالر ملتی ہیں، آن لائن میں یورو ملتی ہیں، آن لائن میں ملتی ہیں، آدھا گھنٹہ صرف پڑھانا ہے، اس سے اوپر نہیں پڑھانا۔ کہا مہینے کے اتنے ڈالر، مہینے کے قدر ہے کہ نہیں؟ ادھر مفت کی قدر نہیں ہے ادھر، اس لیے کہا ادھر آوارگی زیادہ ہے، ادھر بیٹیاں بھی بے لگام ہو گئی ہیں، بیٹے بھی بے لگام ہو گئی ہیں، اور ادھر رہ کر وہ دین کی قدر کر رہی ہیں۔ یعنی کفرستان میں رہ کر بھی کس کی قدر ہے؟ دین کی قدر ہے۔ پیسے دے کر بچوں کو پڑھوا رہی ہیں، کیا دے کر؟ پیسے دے کر، اور ادھر مفت میں بھی نہیں آئے، اور ادھر گوئیوں پہ پیسے اڑا دیتے ہیں، ادھر ناتہانوں میں پیسے اڑا دیتے ہیں، جو مراسیاں ان پہ اڑا دیتے ہیں، قوالوں پہ اڑا دیتے ہیں، جو راہبر ہیں ان کی طرف توجہ ہی نہیں، دین والوں کی طرف توجہ ہی نہیں، اور ادھر باہر رہ کر دین والوں کو دے رہے ہیں۔ کن کو دے رہے ہیں؟ اس لیے حضرات محترم ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی پڑے گی۔ یہ ولیوں کا جو سبق ہے وہ یہی ہے، ایمان ٹھیک رکھو، عمل اخلاق ٹھیک رکھو۔ عمل یہ ہمارے لیے ضروری ہے، آگے مالک کی مہربانی ہے، وہ چاہے تو دل روشن کرتی چاہے، لیکن ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ آخری جملہ کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے شیخ صاحب نے بڑی کمال بات کی۔ ویسے ولیوں کے بعد جو بات ملتی ہے قرآن و حدیث کی تشریح ہوتی ہے، ہوتا ہے ہزاروں کتب بھی وہ بات نہ ملے، یہ مطلب ہے کہ بات موجود نہیں،
لیکن ملے نا تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ بندوں پہ کوشش کرنا ضروری ہے، بندوں پہ منزل ضروری نہیں۔ کیا ضروری نہیں؟ آپ میں سے ایک جمعہ کے لیے باہر نکلا، کوئی مسئلہ بن گیا، بیمار ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، پہنچ تو نہیں نہ پایا، منزل ثواب مل گیا، اجر کیوں؟ کوشش ہے، منزل نہیں اس کے ذمے، منزل اس کے ذمہ کر اس میں نہیں، وہ اللہ پاک کرم فرمائے، لیکن یہ نکل پڑا ہے بس یہ کامیاب ہو گیا اس کے ذمہ۔ دیکھو بندہ ایک کام کرنے کے لیے صبح نکلتا ہے نا، تو اس کا یہ مطلب میرے کام سے رزق ملے گا؟ بتاؤ، کام سے ملے گا رزق؟ کام سے تو رزق نہیں ملتے۔ وہ الگ بات ہے کہ درجہ جس کا ضروری ہے وہ یہ اگلی کیٹاگری ہے، وہ نکلا رات تک پھرا، محنت بھی کی، مزدوری نہیں ملی، گھر آ گیا، کیا اس کو ملا؟ عمل سے رزق نہیں ملتا۔ وہ الگ بات ہے جو ضروری ہے وہ کرنا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ میری کوشش ہے، یہ دین سے دور بندہ ہے، خدا سے دور ہے، تیری کوشش سے رزق نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کوشش سے ملنا یا نہیں ملنا، لیکن کوشش پہ مل جائے گا، اس کوشش پہ اجر مل جائے گا، اس کوشش سے رب کی رضا مل جائے گی۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ تمہیں وہ منزل بھی مل جائے، وہ اللہ کے فیصلے ہیں، بس تو نکل پڑ اور تو نکل جا، رب تجھے نواز دے گا، آگے وہاں پہنچے یا نہ پہنچے وہ تیری ذمہ داری نہیں، تیری ذمہ داری صرف کوشش کرنا ہے۔ تو جب ہم اس کو سمجھ جائیں گے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم نے اطاعت کرنی ہے، ہم نے کیا کرنی ہے؟ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے محبوب کو ماننا ہے، بے ادبی نہیں کرنی، اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ اس لیے بات کہتے ہیں کتنی دیر ہوئی ہے نماز پڑھ دے، وہ کہتے ہیں اتنی دیر ہوئی ہے، دیدار ہوا ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیدار ہوا ہے، اچھا تو پھر نماز کون سی پڑھتی ہو؟ وہ بندے کو نماز سے دور کر دیتی، انہوں نے کہا چپ کر بے حیا، یہ ہمارے ذمے نہیں ہے، ہمارے ذمے اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی۔ تو کیا ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ فرما برداری کر رہی ہیں، رب ہم پہ راضی ہے، آگے اس کی مہربانی ہے، جب چاہے جلوا دے، جب چاہے کرم فرما دے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ ہم اس لیے نہیں کہ دیدار ہوگا تو نماز پڑھنی ہے، ورنہ پڑھنی نہیں، ہم یار کے لیے پڑھتے ہیں، جب تک زندگی رہے گی پڑھتے ہی رہیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعائیں کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔